अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 10 है यूनिट 10 न्यू जो बुक आई है इंग्लिश की फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, चैप्टर 10 जो है अर्थ एंड एनवायरनमेंट, ज़मीन और माहौलियात, इसको डिस्कस आउट करेंगे। इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं और डिफरेंट पैराग्राफ्स के जो कुछ एसएलओस और उनको पैराग्राफ को ना समराइज़ और उनके जो टाइटल वगैरह हैं और ग्लॉसरी उसको भी डिस्कस आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। उसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 तो रीडिंग जो है इसकी, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ इसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ आवर प्लानिट एंड टू आवर वेल बीइंग एज ह्यूमन बीइंग्स। तो ज़मीन पर ज़िंदगी का तनव्वु हमारे सैयारे की सेहत और इंसानों की हैसियत से हमारी फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है। बट नेचर इज़ अंडर प्रेशर एज नेवर बिफोर, लेकिन फितरत पहले कभी इतने दबाव में नहीं थी। Our needs of food, water and land and our demands for energy is destroying habitats, polluting our air and water and driving species of animals and plants to extinction. तो ग़िज़ा, पानी और ज़मीन के लिए हमारी ज़रूरियात और तवानाई के लिए हमारे मुतालबात रिहाइश गाहों को तबाह कर रहे हैं, हमारी हवा और पानी को आलूदा कर रहे हैं और जानवरों और पौधों को इसकी जो मुख्तलिफ अनवा हैं उनको मादूमियत की तरफ धकेल रहे हैं, यानी ये ख़त्म हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम रह गई हैं। तो वी आर नाउ लूजिंग बायोडाइवर्सिटी अप टू 10,000 टाइम्स फास्टर दैन इट वाज डिसअपीयरिंग 100 years ago। अब हम ये जो हयातियाती तनव्वु है ज़िंदगी के बारे में उसको 100 साल पहले के मुकाबले में 10,000 गुना तेज़ी से खो रहे हैं। वी आर इन द bottleneck of our population and wasteful consumption that could push half of Earth's species to extinction in this century। E.O. Wilson। तो ये जो कोटिंग है, हम ज़ायद आबादी और फजूल इस्तेमाल की एक रुकावट में है जो इस सदी में ज़मीन की निसफ इकसाम को एक्सटिंक्शन यानी मादूमियत की तरफ ना धकेल सकती है। तो मोर पीपल नीड मोर स्पेसिस, मज़ीद लोगों को मज़ीद जगह की ज़रूरत है। डैमेजिंग ह्यूमन एक्टिविटी कंटिन्यूज़ टू इनकरोच ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट्स देयरबाय डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट्स ऑफ काउंटलेस स्पीशीज़। तो तबाहकुन इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती माहौल पर तजावुज़ करती रहती हैं, इस तरह बेशुमार अनवा की रिहाइश गाहों को तबाह कर रही हैं। एज आवर नंबर्स राइज, cities, infrastructure and agricultural land are growing and merging with each other, fragmenting the remaining habitat and leaving isolated islands of nature, populations of planets and animals which are too small to survive। तो जैसे जैसे हमारी तादाद बढ़ती है, शहर, बुनियादी ढांचे और ज़राई ज़मीन एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं और जम हो रहे हैं, बकिया रिहाइश गाहों को टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं और पौधों और जानवरों की कुदरती आबादी के अलग थलग जजीरे छोड़ रहे हैं जो मतलब बाकी रह रहे हैं ना, तो जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत छोटे हैं। ह्यूमन काइंड्स relentless consumption of resources such as timber, oil and minerals is continuing to destroy natural habitats around the globe। इंसानियत का लकड़ी, तेल और मादनियात जैसे वसाइल का बेरहमाना इस्तेमाल दुनिया भर में कुदरती रिहाइश गाहों को तबाह कर रहा है। We are also putting enormous pressure on population of wild species by large scale industrial fishing is our seas। तो हम अपने समंदरों में बड़े पैमाने पर सनती माहीगीरी के ज़रिए जंगली अनवाह की आबादी पर भी ज़बरदस्त दबाव डाल रहे हैं। Our planet is on the verge of a climate crisis due to our endless production of greenhouse gases including carbon dioxide and methane। तो हमारा सैयारा
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन समेत ना ग्रीन हाउस गैसों की लामतनाही पैदावार की वजह से मौसमियाती बहरान के दहाने पर है. We are headed for a 3 to 4 degree centigrade warmer world by the end of the century. हम सदी के आखिर तक 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं. Every half a degree of warming has a huge knock-on effect on ecosystems, with mobile species running out of areas to migrate to and temperature-sensitive organisms like corals undergoing massive die-offs. तो हर निसफ डिग्री की जो गर्माइश है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, माहौलियाती निज़ाम पर बहुत बड़ा असर डालती है. मुतहर्रिक अनवाह के पास हिजरत के लिए इलाके ख़त्म हो रहे हैं और दर्जा हरारत के हसास जानदार जैसे मरजान बड़े जो हैं ये पैमाने पर न मर रहे हैं. As populations increase, the disposal of waste from households, agriculture and industry becomes an increasingly serious issue. तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, घरों जो ज़रात और सनत से ना फुजला का ठिकाना लगाना एक तेज़ी से संगीन मसला बनता जा रहा है. Our oceans are becoming choked with plastic waste, which is killing millions of animals from sea turtles to whales. तो हमारे समंदर प्लास्टिक के फुजले से भरे जा रहे हैं जो लाखों जानवरों को मारा जा रहा है ना इस तरह. तो समंदरी कछुओं से लेकर व्हेल तक. The Ellen MacArthur Foundation estimates that by 2050 there will be more plastic than fish in the sea. तो एलन मैकार्थर जो है फाउंडेशन, उसका अंदाज़ा है कि 2050 तक समंदर में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा. As well as affecting the lives of humans, noise, light and chemical pollution all damage the health of wild species. तो इंसानों की ज़िंदगियों को मुतासिर करने के साथ साथ शोर, रोशनी और कीमियाई आलूदगी भी, ये सभी जो हैं जंगली अनवाह की सेहत को नुकसान पहुंचाती है. ये जो पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है, इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं: डाइवर्सिटी, वैरायटी, असॉर्टमेंट, तनव्वु, मुख्तलिफ इकसाम का होना, वेलबींग, हेल्थ, वेलफेयर, फलाह बहबूद, अच्छी सेहत और खुशहाली, प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, हैबिटेट, नेचुरल होम्स, इन्वायरमेंट्स, रिहाइश गाहें जो हैं जानदारों के कुदरती ठिकाने, पोल्यूटिंग, कॉन्टिमिनेटिंग, डर्टिंग, आलूदा करना जो है ना, गंदा करना, एक्सटिंक्शन, डिसअपीयरेंस और वैनिशिंग, मादूमियत, किसी नस्ल का ना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना किसी स्पीशी का. बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हयातियाती तनव्वु, मुख्तलिफ किस्म के जानदार, बॉटल नेक, कॉन्स्ट्रेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, तंगी या बंदिश, वेस्टफुल कंजम्पशन, एक्सेसिव यूज़, एक्स्ट्रावेगेंस, जो फजूल इस्तेमाल जो होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, इंक्रोच, इंट्रूड और ट्रेसपास, हद जोत यानी तजावुज़ करना या हद से बढ़ना, फ्रेगमेंटिंग, ब्रेकिंग अप, स्प्लिटिंग, टुकड़ों में तकसीम करना, छोटे हिस्सों में बांटना, रिलेंटलेस, परसिस्टेंट, अनसीजिंग, बेरहमाना, मुसलसल और सख्त, वर्ज, ब्रिंक, एज, दहाने किनारे पर, नॉक ऑन इफेक्ट, रिपल इफेक्ट, चेन रिएक्शन या बिलवास्ता असर, किसी चीज़ का ना बिलवास्ता असर जो है, चॉक्ड, ब्लॉक्ड, सफोकेटेड, भरे हुए ना, बंद, रुका हुआ या दम घुटना. ये जो पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है, इसको अगर हम समराइज करें इस पोर्शन को चैप्टर के, आवर प्लैनेट्स लाइफ डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर आवर वेल बीइंग बट नेचर फेसेस अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर. तो हमारे सैयारे पर ज़िंदगी का तनव्वु जो है हमारी फलाह बहबूद के लिए बहुत अहम है, लेकिन फितरत बेमिसाल दबाव का सामना कर रही है. Human demands for resources are destroying habitats, polluting air and water and accelerating species extinction. तो वसाइल के लिए इंसानी मुतालबात रिहाइश गाहों को तबाह कर रहे हैं, हवा और पानी को आलूदा कर रहे हैं और अनवाह के मादूम होने की रफ्तार को तेज़ कर रहे हैं. Our population and wasteful consumption are pushing countless species towards vanishing, while pollution from waste, greenhouse gases and plastic chokes our oceans, harming ecosystems globally. तो ज़ायद आबादी और फजूल इस्तेमाल से बेशुमार अनवाह को नापैद होने की तरफ धकेल रहा है ये, जबकि फुजला जो है, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं और
پلاسٹک سے ہونے والی آلودگی ہمارے سمندروں کو بند کر رہی ہے اور عالمی سطح پر ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو اس پورشن کو اگر کوئی سوٹیبل ٹائٹل دیے جا سکتے ہیں تو اس میں دا کرائسس آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹ، زمین اور ماحولیات کا بحران، ہیومن امپیکٹ آن بایو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع پر انسانی اثرات. اس پورشن سے ریلیٹڈ کچھ شارٹ کوسچن جو ہیں. کوسچن 1 جو ہے، وائی از دا ڈائیورسٹی آف لائف آن ارتھ کنسیڈرڈ اسینشیل، زمین پر زندگی کا تنوع کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ The diversity of life on earth is considered essential because it is crucial for the health care of our planet and for our well-being as human beings. تو زمین پر زندگی کا تنوع ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سیارے کی صحت اور انسانوں کی حیثیت سے ہماری فلاح و بہبود کے لیے اہم ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے، what are the main human activities that are destroying habitats and polluting the environment؟ تو رہائش گاہوں کو تباہ کرنے اور ماحول کو آلودہ کرنے والی اہم انسانی سرگرمیاں کیا ہیں؟ our need for food, water, land and demands of energy along with our population and wasteful consumption are destroying habitats and polluting the environment. تو غذا، پانی، زمین کی جو ہماری ضروریات ہیں اور توانائی کے مطالبات، نیز زائد آبادی اور فضول استعمال رہائش گاہوں کو تباہ کر رہے ہیں اور ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں. نیکسٹ جو کوشچن ہے، ہاؤ مچ فاسٹر آر وی لوزنگ بایو ڈائیورسٹی کمپیئر ٹو 100 ایئرز اگو؟ تو ہم 100 سال پہلے کے مقابلے میں حیاتیاتی تنوع کتنی تیزی سے کھو رہے ہیں. وی آر ناؤ لوزنگ بایو ڈائیورسٹی اپ ٹو 10,000 times faster than it was disappearing 100 years ago. تو اب ہم حیاتیاتی تنوع کو 100 سال پہلے کے مقابلے میں 10,000 گنا تیزی سے کھو رہے ہیں. نیکسٹ جو کوشچن ہے، اکارڈنگ ٹو ایو ولسن what could push half of Earth's species to extinction in this century؟ تو ایو ولسن کے مطابق اس صدی میں زمین کی نصف انواع کو معدومیت کی طرف کیا دھکیل سکتا ہے؟ According to E.O. Wilson, a bottleneck of overpopulation and wasteful consumption could push half of Earth's species to extinction in this century. تو E.O. Wilson کے مطابق زائد آبادی اور فضول استعمال کی ایک رکاوٹ اس صدی میں نا زمین کی نصف انواع کو معدومیت یعنی ڈسٹنکشن جو ہے نا ایکسٹنکشن کو اس طرف نہ دھکیل سکتی ہے، یعنی یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، غائب ہو سکتی ہیں. How does the growth of cities and infrastructure affect natural habitats؟ تو شہروں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی قدرتی رہائش گاہوں کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ The growth of cities, infrastructure and agricultural land fragments the remaining habitat, leaving isolated islands too small for natural population to survive. تو شہروں، بنیادی ڈھانچے اور زرعی زمین کی ترقی باقی ماندہ رہائش گاہوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس سے قدرتی آبادی کے زندہ رہنے کے لیے بہت چھوٹے الگ تھلگ جزیرے رہ جاتے ہیں. What is contributing to the climate crisis mentioned in this text؟ تو یہ جو ٹیکسٹ ہے متن، اس میں مذکورہ موسمیاتی بحران میں کیا چیز حصہ ڈال رہی ہے؟ The endless production of greenhouse gases including carbon dioxide and methane is contributing to the climate crisis. تو گرین ہاؤس گیسوں کی لامتناہی پیداوار بشمول کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین موسمیاتی بحران میں حصہ ڈال رہی ہے. What is the predicted increase in global temperature by the end of century؟ تو صدی کے آخر تک عالمی درجہ حرارت میں متوقع اضافہ کتنا ہے؟ The text states we are headed for a 3 to 4 degree centigrade warmer world by the end of the century. تو یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق ہم صدی کے آخر تک 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ گرم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو what is the Ellen MacArthur Foundation estimate regarding plastic in the sea by 2050؟ تو ایلن میک آرتھر جو ہے فاؤنڈیشن کا جو 2050 تک سمندر میں پلاسٹک کے بارے میں کیا اندازہ ہے؟ The Ellen MacArthur Foundation estimates that by 2050 there will be more plastic than fish in the sea. تو ایلن میک آرتھر فاؤنڈیشن کا اندازہ ہے کہ 2050 تک سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک ہوگا. نیکسٹ جو پورشن ہے چیپٹر کا، though we often think about human induced climate change as something that will happen in the future,
اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. تو اگرچہ ہم اکثر انسانوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کو کچھ ایسا سمجھتے ہیں جو مستقبل میں ہوگا، یہ ایک جاری عمل ہے. تو ایکو سسٹمز اینڈ کمیونٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ آر بینگ امپیکٹڈ ٹوڈے. دنیا بھر کے ماحولیاتی نظام اور کمیونٹیز آج متاثر ہو رہی ہیں. گلوبل ٹمپریچر روز اباؤٹ 1.98 ڈگری فارنہائٹ from 1901 to 2020, but climate change refers to more than an increase in temperature. تو 1901 سے 2020 تک عالمی درجہ حرارت تقریباً 1.98 ڈگری فارنہائٹ بڑھ گیا ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی صرف درجہ حرارت پر اضافے سے زیادہ ہے. It also includes sea level rise, changes in weather pattern like drought and flooding and much more. تو اس میں سمندری سطح میں اضافہ، موسم کے نمونوں میں تبدیلیاں جیسے خشک سالی اور سیلاب اور بہت کچھ شامل ہے. Things that we depend upon and value: water, energy, transportation, wildlife, agriculture, ecosystems and human health are experiencing the effects of a changing climate. تو جن چیزوں پر ہم انحصار کرتے ہیں اور جن کی قدر کرتے ہیں جیسے پانی، توانائی، نقل و حمل جو ہے، جنگلی حیات، زراعت، ماحولیاتی نظام اور انسانی صحت، وہ بدلتے ہوئے موسم کے اثرات کا تجربہ کر رہی ہے. The impacts of climate change on different sectors of society are interrelated. تو معاشرے کے مختلف شعبوں پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات باہم مربوط ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. تو drought can harm food production and human health. تو خشک سالی جو ہے غذائی پیداوار اور انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. Flooding can lead to disease spread and damages to ecosystems and infrastructure. سیلاب بیماریوں کے پھیلاؤ اور ماحولیاتی نظام اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. Human health issues can increase mortality, impact food availability and limit workers' productivity. تو انسانی صحت کے مسائل جو ہیں اموات میں اضافہ کر سکتے ہیں، خوراک کی دستیابی پر اثر ڈال سکتے ہیں اور کارکنوں کی پیداواری صلاحیت کو محدود کر سکتے ہیں. Climate change impacts are seen throughout every aspect of the world we live in. تو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات دنیا کے ہر پہلو میں دیکھے جا سکتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں. Long standing socio-economic inequities can make underserved groups who often have the highest exposure to hazards and the fewest resources to respond more vulnerable. تو طویل عرصے سے موجود سماجی اور اقتصادی عدم مساوات پسماندہ گروہوں کو جو اکثر خطرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور جو آپ دینے کے لیے سب سے کم وسائل رکھتے ہیں، زیادہ کمزور بنا سکتی ہے. No doubt international agreements like Kyoto Protocol and Paris Agreement are in place at the policy level, but these are of a medium and long term nature and may take up to 50 years to be fully implemented for real effect. تو بلا شبہ کیوٹو جو ہے پروٹوکول اور پیرس معاہدے جو ہیں ایگریمنٹس جیسے بین الاقوامی معاہدے پالیسی کی سطح پر موجود ہیں، لیکن یہ درمیانے اور طویل مدتی نوعیت کے ہیں اور حقیقی اثر کے لیے مکمل طور پر نافذ ہونے میں 50 سال تک لگ سکتے ہیں اس کو. تو ایون if these are made mandatory for all the countries, the ozone layer may take another 50 years to repair itself. تو یہاں تک کہ اگر یہ تمام ممالک کے لیے لازمی قرار دیے جائیں تو اوزون کی تہہ کو خود کو ٹھیک کرنے میں مزید 50 سال لگ سکتے ہیں. The situation is quite alarming and terrifying for the worst affected country like Pakistan. تو پاکستان جیسے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کے لیے صورتحال کافی تشویشناک اور خوفناک ہے. Pakistan is one of the most vulnerable countries affected by climate change and has been ranked among the top 10 by the German Watch Institute. تو پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے سب سے زیادہ کمزور ممالک میں سے ایک ہے اور اسے جرمن واچ انسٹیٹیوٹ نے ٹاپ 10 میں شامل کیا ہے. پاکستان highly depends on its climate sensitive land, not only providing employment but also a source of income through export of agricultural products. تو پاکستان اپنی آب و ہوا کے حساس زمین پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جو نہ صرف روزگار فراہم کرتی ہے بلکہ زرعی مصنوعات کی برآمد یعنی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آمدنی کا ذریعہ بھی ہے. That being so natural
disasters may cause a great harm to the country. تو ایسا ہونے کی وجہ سے قدرتی آفات ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. Climate change and natural disasters such as floods pose potential risks of epidemic due to vector-borne diseases like malaria or cholera which would reduce the efficiency of the people. تو موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات جیسے سیلاب ویکٹر سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں جیسے ملیریا ہیضہ کی وجہ سے وبائی امراض کے ممکنہ خطرات پیدا کرتے ہیں جو لوگوں کی کارکردگی کو کم کر دے گا. Financial and health barriers being created due to the loss of employment and diseases may lead to an economic recession of its own in a country that already has a struggling economy. تو روزگار کے نقصان اور بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والی مالی اور صحت کی رکاوٹیں ایک ایسے ملک میں اپنی ایک اقتصادی سست روی کا باعث بن سکتی ہیں جس کی معیشت پہلے ہی جدوجہد کر رہی ہے. The 2022 flood in Pakistan was a grim illustration of a humanitarian crisis on a massive scale. تو پاکستان میں 2022 کا سیلاب جو ہے بڑے پیمانے پر ایک انسانی بحران کی ایک المناک مثال تھا. ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہیں اس پورشن سے ریلیٹڈ آن گوئنگ، کنٹینیوئنگ، ان پروگرس، جاری، چلتا ہوا نا، مسلسل، اور امپیکٹڈ، افیکٹڈ، انفلوئنس، متاثر، اثر انداز ہونا، انٹر ریلیٹڈ، کنیکٹڈ، انٹر ڈیپینڈنٹ یعنی باہم مربوط، آپس میں جڑا ہوا، مورٹیلٹی، ڈیتھ ریٹ، لاس آف لائف، اموات، شرح اموات، پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی، آؤٹ پٹ، پیداواری صلاحیت، کارکردگی، پیداوار، سوشو اکنامک، ریلیٹنگ ٹو سوسائٹی اینڈ اکانومی، سماجی و اقتصادی، معاشرتی اور معاشی، ان ایکویٹیز، انفیئرنیس، انجسٹس، عدم مساوات، ناانصافی، انڈر سروڈ، نگلیکٹڈ، ڈس ایڈوانٹیجڈ، پسماندہ، نظر انداز کیے گئے، ولنریبل، سسپیکٹڈ، ایکسپوزڈ، کمزور، آسانی سے متاثر ہونے والا، مینڈیٹری، کمپلسری، اوبلیگیٹری، لازمی، فرض، ضروری، الارمنگ، ورننگ، کنسرننگ، تشویشناک، پریشان کن، ٹیریفائنگ، فرائٹننگ، ہاریفائنگ، خوفناک، ڈرانے والا، اور ریسیشن جو ہے ڈاؤن ٹرن، سلمپ، سست روی، معیشت میں گراوٹ، اسٹرگلنگ، فیسنگ ڈیفیکلٹیز، اسٹرائیونگ یعنی جدوجہد کر رہی ہے نا، مشکلات کا سامنا، گرم، بلیک، سویئر، سخت جو ہے نا، افسوسناک، المناک. تو اس پورشن کو جس کو ابھی ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو climate change is a present reality impacting global ecosystems and human well-being through rising temperatures, sea level rise and extreme weather. تو موسمیاتی تبدیلی ایک موجودہ حقیقت ہے جو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، سمندری سطح میں اضافے اور شدید موسم کے ذریعے عالمی ماحولیاتی نظام اور انسانی فلاح و بہبود کو متاثر کر رہی ہے. These effects are interconnected, causing harm to food production, health and infrastructure, disproportionality affecting vulnerable groups. تو یہ اثرات باہم مربوط ہیں جو غذائی پیداوار، صحت اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور غیر متناسب طور پر کمزور گروہوں کو متاثر کر رہے ہیں. International agreements exist but are slow while countries like Pakistan face severe and immediate consequences as illustrated by the 2022 floods leading to economic and humanitarian crisis. تو بین الاقوامی معاہدے موجود ہیں لیکن سست روی کا شکار ہیں جبکہ پاکستان جیسے ممالک کو شدید اور فوری نتائج کا سامنا ہے جیسا کہ 2022 کے سیلابوں نے دکھایا جس سے اقتصادی اور انسانی بحران پیدا ہوئے. اس پورشن کو اگر ہم کوئی ٹائٹلز دے سکتے ہیں تو اس میں دا امیڈیٹ ریئلٹی آف کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کی فوری حقیقت، کلائمیٹ چینج اے گلوبل تھریٹ ود لوکل امپیکٹس، پاکستان کیس. تو موسمیاتی تبدیلی جو ہے مقامی اثرات کے ساتھ ایک عالمی خطرہ، پاکستان کا اس میں جو معاملہ ہے. اس پورشن سے ریلیٹڈ کچھ شارٹ کوسچنز جو ہیں، besides temperature increase what other phenomena are included in climate change. تو درجہ حرارت میں اضافے کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی میں کون سے دوسرے مظاہر شامل ہیں؟ Climate change also includes sea level rise, change in weather patterns like drought and flooding and much more. تو موسمیاتی تبدیلی میں سمندری سطح میں اضافہ، موسم کے نمونوں میں تبدیلیاں جیسے خشک سالی اور سیلاب اور بہت کچھ شامل ہے.
نیکسٹ جو کوشچن ہے ہاؤ ڈز ڈراؤٹس اسپیسیفکلی امپیکٹ سوسائٹی اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ. متن کے مطابق خشک سالی معاشرے کو خاص طور پر کیسے متاثر کرتی ہے. ڈراؤٹ کین ہارم فوڈ پروڈکشن اینڈ ہیومن ہیلتھ شوئنگ این انٹر ریلیٹڈ امپیکٹ آن سوسائٹی. تو خشک سالی غذائی پیداوار اور انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو معاشرے پر ایک باہم مربوط اثر دکھاتی ہے. Which groups are more vulnerable to climate change impacts and why? موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے کون سے گروہ زیادہ کمزور ہیں اور کیوں؟ Underserved groups who often have the highest exposure to hazards and the fewest resources to respond are more vulnerable. تو پسماندہ گروہ جو ہیں جو اکثر خطرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور جو اب دینے کے لیے سب سے کم وسائل رکھتے ہیں زیادہ کمزور ہیں. What is the main limitation of international agreements like the Kyoto Protocol and Paris Agreement? تو کیوٹو پروٹوکول اور پیرس معاہدے جیسے بین الاقوامی معاہدوں کی اہم رکاوٹ کیا ہے؟ The main limitation is that these agreements are of a medium and long-term nature and may take up to 50 years to be fully implemented for real effect. تو اہم رکاوٹ یہ ہے کہ یہ معاہدے درمیانے اور طویل مدتی نوعیت کے ہیں اور حقیقی اثر کے لیے مکمل طور پر نافذ ہونے میں 50 سال تک لگ سکتے ہیں. Why is the situation alarming and terrifying for Pakistan regarding climate change? تو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کے لیے صورتحال تشویشناک اور خوفناک کیوں ہے؟ Pakistan is one of the most vulnerable countries affected by climate change and is ranked among the top 10 by the German Watch Institute. تو پاکستان جو ہے موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے سب سے زیادہ کمزور ممالک میں سے ایک ہے اور اسے جرمن واچ انسٹیٹیوٹ نے ٹاپ 10 میں شامل کیا ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے ہاؤ ڈز پاکستانز ڈیپینڈنس آن اٹس لینڈ میک اٹ ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج. تو پاکستان کی اپنی زمین پر انحصار اسے موسمیاتی تبدیلی کے لیے کیسے کمزور بناتا ہے؟ پاکستان highly depends on its climate sensitive land for employment and agriculture exports, making it vulnerable to natural disasters that can cause great harm. تو پاکستان جو ہے روزگار اور زرعی برآمدات کے لیے اپنے آب و ہوا کے حساس زمین پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جو اسے قدرتی آفات کے لیے کمزور بناتا ہے جو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. What health risks are posed by climate change and natural disasters like floods? موسمیاتی تبدیلی اور سیلاب جیسی قدرتی آفات سے صحت کی کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ Climate change and natural disasters pose potential risks of epidemic due to vector-borne diseases like malaria or cholera. تو موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریوں جیسے ملیریا اور ہیضہ کی وجہ سے وبائی امراض کی ممکنہ خطرات پیدا کرتی ہیں. What did the 2022 flood in Pakistan illustrate? پاکستان میں 2022 کے سیلاب نے کیا مثال پیش کی؟ The 2022 flood in Pakistan was a grim illustration of a humanitarian crisis on a massive scale. تو پاکستان میں 2022 کا سیلاب بڑے پیمانے پر ایک انسانی بحران کی ایک المناک مثال تھا. لاسٹ پورشن جو ہے چیپٹر کا entire towns, critical infrastructure, homes, farmlands and crops were swept away. پورے قصبے، اہم بنیادی ڈھانچے، گھر، کھیت اور فصلیں بہہ گئیں. Escalating temperature are driving environmental degradation, natural disasters, extreme weather events, food and water insecurity as well as economic disruptions. تو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، ماحولیاتی انحطاط، قدرتی آفات، شدید موسمی واقعات، خوراک اور پانی کی عدم تحفظ کے ساتھ ساتھ اقتصادی خلل کا باعث بن رہے ہیں. It is crucial for us to realize our complex relationship with the ecology. تو ہمارے لیے ماحولیات کے ساتھ اپنے پیچیدہ تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. Historically, it is observed that we have been dependent on the environment for our survival. تاریخی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے ماحول پر منحصر رہے ہیں. However, the modern age has witnessed that the amount of control humans have over the environment and that makes it our responsibility to care for it. تو تاہم جدید دور نے انسانوں کے ماحول پر کنٹرول کی مقدار کا مشاہدہ کیا ہے اور یہ اسے سنبھالنے کی ہماری ذمہ داری بناتا ہے.
تو this can only be achieved through a national effort in line with global initiatives. تو یہ صرف عالمی اقدامات کے مطابق قومی کوششوں کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. پاکستان needs to contribute its share to the global fight against the adverse effects of climate change by initiating mitigating steps to reverse the process and at least stop the worsening of the damaging effects of climate change. تو پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کے خلاف عالمی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اس عمل کو پلٹنے اور موسمیاتی تبدیلی کے نقصان دہ اثرات کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو کم از کم روکنے کے لیے تخفیفی اقدامات شروع کر کے. This calls for implementing a robust policy to save Pakistan from the effects of climate change. تو اس کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے پاکستان کو بچانے کے لیے ایک مضبوط پالیسی پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. Natural disasters like floods likely increase if we do not take action on climate change. اگر ہم موسمیاتی تبدیلی پر کارروائی نہیں کرتے ہیں تو قدرتی آفات جیسے سیلاب میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. And the time to do that is now. اور ایسا کرنے کا وقت اب ہے. Any delay will be harmful. کسی بھی تاخیر جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوگی. کوئی بھی تاخیر جو ہے اس میں دیر جو ہے. It is important to remember the vital contributions that can be made by private citizens. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو نجی شہری ہے ان کی طرف سے کیے جانے والے اہم جو تعاون ہے. Change only happens when individuals take action. Rightly says clean energy advocate عالیہ حق. تو تبدیلی تب آتی ہے نا جب افراد عمل کرتے ہیں. صاف توانائی کی جو وکیل ہے نا یہ اس کی عالیہ حق، ان کا یہ کہنا درست ہے. There is no other way if it doesn't start with people. تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اگر یہ لوگوں سے شروع نہیں ہوتا. تو there are many ways individuals can help reduce the hazardous effects of climate change in Pakistan. تو افراد پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات کو کم کرنے میں مدد کرنے کے نا بہت سے طریقے ہیں. تو take steps to save energy such as using energy efficient appliances. توانائی بچانے کے لیے اقدامات کریں جیسے توانائی بچانے والے آلات کا استعمال کریں. upgrade your heating system. اپنے حرارتی نظام کو اپ گریڈ کریں. walk, cycle اور use public transportation for short distances. تو چھوٹے فاصلوں کے لیے پیدل چلیں، سائیکل چلائیں یا عوامی نقل و حمل کا استعمال کریں. reconsider how you dispose of food in order to reduce food waste. تو خوراک کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے خوراک کو ٹھکانے لگانے کے طریقے پر دوبارہ غور کریں. electronics, clothes and other items we buy cause carbon emission at each point in production from the extraction of raw materials to manufacturing and transporting goods to market. تو الیکٹرانکس، کپڑے اور دیگر اشیاء جو ہم خریدتے ہیں پیداوار کے ہر مرحلے پر کاربن کے اخراج کا سبب بنتے ہیں، جس میں را مٹیریل یعنی خام مال کے نکلنے سے لے کر اشیاء کی تیاری اور مارکیٹ تک پہنچانے تک. To protect our climate by fewer things, shop second hand, repair what you can and recycle. تو اپنی آب و ہوا کی حفاظت کے لیے کم چیزیں خریدیں، سیکنڈ ہینڈ خریداری کریں، جو کچھ ریپیئر ہو سکتا ہے کر لیں اور ری سائکلنگ کریں. تو گورنمنٹ کین آلسو پلے اٹس پارٹ ان کمبیٹنگ کلائمیٹ چینج. تو حکومت بھی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. The government can take practical and concrete steps like construction of large and small dams, dikes to divert and store flood water, raising heights of embankments and bridges for road railways. تو حکومت جو ہے عملی اور ٹھوس اقدامات کر سکتی ہے جیسے بڑے اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر، سیلابی پانی کو موڑنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے ڈائکس اور سڑکوں، ریلوے کے لیے نا پشتے اور پلوں کی اونچائی بڑھانا اور ایون دیئر ری الائنمنٹس. Improvement of cross drainage structure in most of the worst clearly identified vulnerable areas by aerial and ground surveys and shifting of villages to higher ground. یا ان کی دوبارہ ترتیب کراس ڈرینج ڈھانچے میں نا بہتری جو ہے زیادہ تر بدترین واضح طور پر نا جو شناخت شدہ کمزور علاقے ہیں جو پہلے سے آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں میں فضائی اور زمینی سروے کے ذریعے، اس کے علاوہ گاؤں کو نا اونچی زمین پر منتقل کرنا.
The dependence of human on the ecosystems has already been understood, and our actions in the future will bear testimony to whether or not we did justice to this responsibility when we could. तो इंसानों का मालियाती निज़ाम पर इन्हिसार पहले ही समझा जा चुका है और मुस्तकबिल में हमारे अमाल इस बात की गवाही देंगे कि आया हमने जब मौका मिला तो इस जिम्मेदारी को निभाया या नहीं. तो डिफ़िकल्ट वर्ड जो है ना इस पोर्शन से रिलेटेड: क्रिटिकल, इसेंशियल, क्रूशल, अहम, नाजुक, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज़, स्ट्रक्चर्स, बुनियादी ढांचा, एस्केलेटिंग, इंक्रीजिंग, राइजिंग, बढ़ता हुआ ना, तेज़ होता हुआ, डिग्रेडेशन जो है, डिटेरिएशन, डिक्लाइन, इन्हितात, बिगाड़, डिसरप्शन, डिस्टर्बेंसेस, इंटरफेरेंसेस, खलल, गड़बड़, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स, माहौलियात, इनिशिएटिव्स, प्लान्स, एक्शंस, इकदामात, पहल, एडवर्स, अनफेवरेबल, नेगेटिव, मनफी, नामुवाफिक, मिटिगेटिंग, लेसनिंग, रिड्यूसिंग, तखफीफ करना ना, कम करना, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, मजबूत, मुस्तहकम, हैज़ार्डियस, डेंजरस, रिस्की, खतरनाक, emissions, release of gas, fumes, इखराज, combating, fighting against, opposing, मुकाबला करना, लड़ना, embankment, walls of earth, dikes, पुश्ते, बंद, vulnerable, susceptible, at risk, कमज़ोर, खतरे में. इस पोर्शन को अगर हम समराइज करें, the text highlights the severe impacts of climate change in Pakistan, including environmental degradation, natural disasters and इकनॉमिक डिसरप्शंस. तो ये जो टेक्स्ट है पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात को ना उजागर करता है, जिसमें माहौलियाती इन्हितात, कुदरती आफात और इक्तसादी खलल शामिल है. इट स्ट्रेसेस द अर्जेंट नीड फॉर अ रोबस्ट नेशनल पॉलिसी एंड इंडिविजुअल एक्शंस लाइक एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिड्यूसिंग वेस्ट टू मिटिगेट दीज इफ़ेक्ट्स. तो ये इन असरात को कम करने के लिए एक मजबूत कौमी पॉलिसी और इनफरादी इक़दामात जैसे तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और फुज़ला कम करना की फौरी ज़रूरत पर जोर देता है. द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो इम्प्लीमेंट कंक्रीट मेजर्स सच एज डैम कंस्ट्रक्शन एंड विलेज रीलोकेशन टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल एरियाज. तो हुकूमत को भी ना कमज़ोर इलाकों की हिफाजत के लिए ठोस इक़दामात जैसे डैमों की तामीर और गाँव की मुंतकिली पर अमल दरामद करना चाहिए. आवर फ्यूचर एक्शंस विल डिटरमाइन इफ़ वी फुलफिल दिस क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमारे मुस्तकबिल के अमाल ना इस बात का तयन करेंगे कि आया हम इस अहम जिम्मेदारी को पूरा करते हैं. सूटेबल टाइटल्स अगर कोई हो सकते हैं ना इस पोर्शन के, ये जो लास्ट में हमने स्टडी किया ना आखिरी पार्ट, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस. तो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली, चैलेंजेस और उनका हल, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मौसमियाती तब्दीली से ना निमटना एक इज्तमाही जिम्मेदारी. इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है: व्हाट आर द प्राइमरी रिस्क्स इन्वॉल्व्ड रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स इन पाकिस्तान एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट में ना बयान करदा मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात के हवाले से पाकिस्तान में शामिल बुनियादी खतरात क्या हैं? एस्केलेटिंग टेम्परेचर are causing environmental degradation, natural disasters like floods and extreme weather events. So these lead to food and weather insecurity as well as significant economic disruptions across the country. तो बढ़ते हुए दर्जा हरारत जो है माहौलियाती इन्हितात, सैलाब जैसी कुदरती आफात और शदीद मौसमी वाक़यात का सबब बन रहे हैं. तो ये मुल्क भर में ना खुराक और पानी की अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अहम इक़्तिसादी खलल का बायस बनते हैं. Why is it crucial for humans to understand their relationship with ecology in the context of climate change? तो मौसमियाती तब्दीली के तनाज़ुर में इंसानों के लिए माहौलियात के साथ अपने ताल्लुक़ को समझना क्यों अहम है? Historically, human survival has depended on the environment, a fact that highlights our ongoing reliance. Recognizing this complex relationship makes it our responsibility to care for the environment and mitigate climate change effects. तो तारीख़ी तौर पर इंसानी बका का इन्हिसार माहौल पर रहा है. ये एक हकीकत है जो हमारी मुसलसल इन्हिसार को न उजागर करती है. इस पेचीदा ताल्लुक़ को तस्लीम करना माहौल की देखभाल और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने की हमारी ज़िम्मेदारी बनाता है ना ये.
تو اکارڈنگ ٹو عالیہ حق when does real change happen regarding environmental issues؟ تو عالیہ حق کے مطابق ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے حقیقی تبدیلی کب آتی ہے؟ عالیہ حق states that change only happens when individuals take actions. This emphasizes that environmental progress begins from people's active participation and initiatives. تو عالیہ حق کہتی ہیں کہ تبدیلی تب ہی آتی ہے جب افراد عمل کرتے ہیں. یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ماحولیاتی ترقی لوگوں کی فعال شرکت اور اقدامات سے شروع ہوتی ہے. List 2 practical ways individuals can reduce carbon emission in their daily lives as suggested in the text. تو متن میں نا یہ جو ٹیکسٹ ہے اس میں تجویز کردہ 2 عملی طریقے بتانے ہیں جس سے افراد اپنی روزمرہ کی زندگی میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو کم کر سکتے ہیں. Individuals can reduce carbon emission by using energy efficient appliances and option for walking, cycling or public transportation for short distances. They can also buy fewer things and shop second hand to lessen the environmental impact of production. تو افراد جو ہیں توانائی کو بچانے کے لیے ایسے آلات استعمال کر کے نا اور مختصر فاصلوں کے لیے پیدل چلنا، سائیکل چلانے یا عوامی نقل و حمل کا انتخاب کر کے کاربن کے اخراج کو کم کر سکتے ہیں. وہ پیداوار کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے کم چیزیں بھی خرید سکتے ہیں اور سیکنڈ ہینڈ خریداری بھی کر سکتے ہیں. What role does the government have in combating climate change according to the lesson؟ سبق کے مطابق موسمیاتی تبدیلی میں نمٹنے میں نا حکومت کا کیا کردار ہے؟ The government can take practical steps like constructing dams to store flood water and raising the heights of embankments and bridges. It can also improve drainage structure and shift vulnerable villages to higher ground. تو حکومت جو ہے سیلاب کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیموں کی تعمیر اور پشتے اور پلوں کی اونچائی بڑھانے جیسے نا عملی اقدامات کر سکتی ہے. یہ نکاسی جو ہے یہ جو نکاسی آب کا سسٹم ہے اس کے ڈھانچے کو بھی بہتر بنا سکتی ہے اور کمزور دیہاتوں کو اونچی زمین پر منتقل کر سکتی ہے. Why is now the crucial time to take action on climate change in Pakistan؟ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی پر اب کارروائی کرنا کیوں ایک اہم وقت ہے؟ The text states that natural disasters like floods will likely increase if action isn't taken immediately. Any delay in implementing robust policy and individual efforts will be harmful and worsen the effect of climate change. تو یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو سیلاب جیسی قدرتی آفات میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. مضبوط پالیسیوں اور انفرادی کوششوں پر عمل درآمد میں کوئی بھی تاخیر نقصان دہ ہوگی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو بدتر کر دے گی. How does the text link our purchasing habit to carbon emission؟ تو ٹیکسٹ جو ہے نا یہ ہماری خریداری کی عادات کو کاربن کے اخراج سے کیسے جوڑتا ہے؟ The text explains that electronics, clothes and other purchased items contribute to carbon emission at every stage of their production. So this includes the extraction of raw material, manufacturing and transportation to the market. تو یہ جو ٹیکس ہے متن وضاحت کرتا ہے کہ الیکٹرانکس، کپڑے اور دیگر خریداری جو کی گئی اشیاء ہیں اپنی پیداوار کے ہر مرحلے پر کاربن کے اخراج میں حصہ ڈالتی ہیں. اس میں خام مال کا نکالنا، تیاری اور مارکیٹ تک نقل و حمل شامل ہے. What does the lesson suggest about the long-term responsibility of human regarding ecosystems؟ تو سبق جو ہے ماحولیاتی نظام کے حوالے سے انسانوں کی طویل مدتی ذمہ داری کے بارے میں کیا تجویز کرتا ہے؟ The lesson emphasizes that human dependence on ecosystems is well understood. Our future actions will serve as a testament to whether we fulfilled our responsibility to protect and sustain these systems when we had the chance. تو یہ جو سبق ہے نا ٹیکسٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ماحولیاتی نظام پر انسانی انحصار بخوبی سمجھا جاتا ہے. ہمارے مستقبل کے اعمال اس بات کی گواہی دیں گے کہ آیا ہم نے جب موقع ملا تو ان نظاموں کی حفاظت اور پائیداری کی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. لاسٹ میں جو چیپٹر کی گلوسری ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو بایو ڈائیورسٹی، ورائٹی آف پلانٹس اینڈ اینیملز ان این ایریا، یعنی پودوں اور جانوروں کی نا مختلف اقسام جو ہوتی ہیں نا کسی بھی جگہ پہ. تو اس کا جو سینٹینس ہے، دا رین
فارسٹ ہیز رچ بایوڈائیورسٹی. تو بارش کا جنگل جو ہے حیاتیاتی تنوع سے نا بھرپور ہے. ایکسٹنکشن کمپلیٹ ڈس اپیرنس آف اسپیشیز, کسی جاندار کی نا مکمل ختم ہو جانا. اس کا جو سینٹینس ہے ڈائناسور فیسڈ ایکسٹنکشن ملینز آف ایئرز اگو. تو ڈائناسور کروڑوں سال پہلے جو ہے لاکھوں سال پہلے ختم ہو گئے تھے. ہیبیٹیٹ نیچرل ہوم آف این اینیمل اور پلانٹ, کسی جانور یا پودے کا قدرتی مسکن. اس کا جو سینٹینس ہے دا ڈیزرٹ از دا ہیبیٹیٹ آف کیملز, ریگستان اونٹوں کا مسکن ہے. انکروچ ٹو سلولی ٹیک سم ونز لینڈ اور رائٹس, آہستہ آہستہ کسی کی زمین یا حق پر قبضہ کرنا. پیپل شوڈ ناٹ انکریج آن فارسٹ لینڈ, تو لوگوں کو نا جنگل کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے. الارمنگ کازنگ وری اور فیئر, خوف یا پریشانی پیدا کرنے والا. دا رائز ان پولوشن از الارمنگ, آلودگی میں اضافہ پریشان کن ہے. ہیزرڈز تھنگس دیٹ آر ڈینجرس اور ہارمفل, خطرناک یا نقصان دہ چیزیں. اسموکنگ ہیز مینی ہیلتھ ہیزرڈز, سگریٹ نوشی کے کئی صحت کے خطرات ہیں. ایکو سسٹم ڈیگریڈیشن ڈیمیج ٹو دا بیلنس آف نیچر, قدرتی نظام کا نا بگڑنا. کٹنگ ٹریز کاز ایکو سسٹم ڈیگریڈیشن, تو درخت کاٹنے سے نا قدرتی نظام خراب ہو جاتا ہے. گرین ویری سیریس اور ہوپ لیس, نہایت سنجیدہ یا مایوس کن. دا نیوز اباؤٹ کلائمیٹ چینج از گریم, ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں خبر بہت مایوس کن ہے. میٹیگیٹنگ میکنگ سم تھنگ لیس ہارمفل اور سیریس, کسی نقصان کو کم کرنا یا نرم کرنا. پلانٹنگ ٹریز از اے وے آف میٹیگیٹنگ کلائمیٹ چینج, درخت لگانا ماحولیاتی تبدیلی کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہاں پہ یہ جو لیکچر ہے یہ کمپلیٹڈ ہے. امید ہے یہ ویڈیو, یہ لیکچر, یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا گیا ہے پلے لسٹ کا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں منشن کر سکتے ہیں. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.